السلام علیکم فرینڈ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرحبا ٹیلر۔ فرینڈ، آج ہم آپ کے ساتھ اپنے شاپ کا وزٹ کرواتے ہیں کہ میرے پاس کتنے کاریگر ہیں اور کتنے شاگرد ہیں، اور میرے پاس کون کون سی مشینیں موجود ہیں اور کس چیز کی سہولت موجود ہے۔ تو اس کے انشاءاللہ مکمل آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں اور آپ کو آخری میں کچھ راز کی باتیں بھی بتاتے ہیں، کامیابی کا راز کیا ہے کہ اتنے کم ٹائم میں نے اتنا مشینری کیسی بنائی۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اچھا فرینڈ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مشین ہے، یہ F4 مشین ہے۔ یہ بذاتی میری خود ہے، میں خود اس کو کہنا چلاتا ہوں۔ یہ ہر کاریگری کے لیے میں نے اپنی اپنی مشین رکھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وائس والی ہے۔ Hello, welcome to use Jack sewing machine. Wish you a happy work. یہ ماشاءاللہ یہ آٹومیٹک ہے، فل جیک کی ہے۔ تو یہ تقریباً میں نے 2019 میں لی تھی، اور اس وقت یہ سستی تھی، ابھی تو کافی مہنگی ہے۔ ابھی آج کل اس کا ریٹ میرے حال میں 1,30,000 تک ہے۔ یہ فل آٹومیٹک ہے، تو اس کو بس کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، بس سیزن میں ہے کہ بس کاریگر کے حوالے کر دیتا ہوں، ورنہ عام روٹین میں صرف یہ میرے استعمال کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ میں سلائی بہت کم ہی کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے پھر اس کو یوز کرتے ہیں۔ ایک مشین یہ ہوگی، یہ A4 مشین ہے۔ ابھی آپ کو دوسری مشین دکھاتے ہیں، یہ بھی جیک کی ہے۔ یہ سب سے پہلی مشین میں نے یہ لی تھی، یہ ڈریگ ڈرائیو ہے جیک کی۔ اس پہ میرا شاگرد بیٹھتا ہے، محبوب نام ہے اس کا میں ماشاء اللہ اس کے کوئی 6 سال ہو گئے ہیں میرے پاس۔ ماشاء اللہ ابھی وہ کاریگر بن گیا، ابھی کاریگری بھی اس کو بھی کیا ہوا ہے، وہ ابھی کھانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو یہ مشین اس کی مشین ہے، وہ یوز کرتا ہے۔ یہ بھی ماشاء اللہ بہت پیاری مشین ہے۔ یہ جب فرسٹ ٹائم آئی تھی تو اس وقت 22,800 کی تھی، اب یہ اس کو یوز میں تقریباً 35-40 کی ملتی ہے، لیکن بہت آؤٹ کلاس مشین ہے۔ یہ اس کا کوئی نیچے موٹر نہیں ہوتی، موٹر اس کے اندر ہی فٹ ہوتی ہے۔ تو ابھی اس کے بعد آپ کو اس مشین پہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہماری ہے F4 مشین ہے۔ یہ ابھی شاگرد شلوار بنا رہا تھا تو اس کو میں نے اوپر لے گیا، آپ اوپر چاہیں ذرا یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے یوز میں لی تھی، یہ OLX پہ میں نے لی تھی، تقریباً کچھ منتھ یوز ہوا تھا، 2 مہینے یوز ہوا تھا۔ یہ بہت آؤٹ کلاس مشین ہے، کیونکہ یہ A4 کے مقابلے میں انہوں نے پھر F4 نکال دیا تھا۔ یہ بھی بہت اچھی مشین ہے۔ جتنی بھی میرے پاس ڈائریکٹ ڈرائیو مشینیں ہیں، اس میں کوئی بھی میرے پاس ہو دوسری سرو نہیں ہے۔ پہلے سرو تھی، لیکن اب میں نے سارے ڈائریکٹ ڈرائیو پہ کنورٹ کی ہیں۔ یہ مشین ہے۔ ابھی اس کے بعد ہمارے پاس یہ UPS ہے، یہ 700 واٹ کا ہے، لیکن ماشاء اللہ یہ ہمارا سارا لوڈ چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ LED ہے، اینڈرائڈ LED ہے، نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور نیٹ اس پہ چلتا ہے۔ اوپر اس کا کیمرہ لگا ہوا ہے ہمارا، کہ پورے دن کی ریکارڈنگ وغیرہ اس پہ ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارا نلکیوں کا سیٹ ہے، بٹنوں کا سیٹ اپ ہے۔ میں نے سارے بٹن رکھے ہوئے ہیں، میٹل کے بھی رکھے ہوئے ہیں اور فینسی بھی رکھے ہیں، پلاسٹک میں بھی رکھے ہوئے ہیں، براس کے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نلکیاں بلیک اور وائٹ رکھی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ یہ ہمارا جو ہے نا گرمیوں کا سکون سمجھ لو، یہ اسی کے بغیر جو ہے نا کام ادھورا ہے۔ یہ میں نے جب یہ تقریباً میں نے لیا ہے یہ 2019 میں، تو میں ابھی پچھتا رہا ہوں کہ اس کو پہلے لینا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب یہ میں نے 2019 میں پرچیز کیا تھا، بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا۔ یہ ہمارے سامنے نلکیاں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نلکی کا سیٹ اپ ہے مکمل۔ ماشاءاللہ ہمارا سسٹم مکمل ہے، اس چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ ہمارے کام جو بکنگ ہوتا ہے یہ یہاں پہ میں رکھتا ہوں، اور یہاں پہ جو کٹنگ ہو جاتے ہیں پھر اینڈ میں وہاں پہ میں رکھ دیتا ہوں اس کو۔ یہ ہمارا کاؤنٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کاؤنٹر ہے۔ یہ میں نے لوہے کا بنوایا ابھی، یہ ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے۔ یہ میں نے پکا سمجھو کہ لائف ٹائم والا کام ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری کرسی ہے چھوٹی سی، جب ریلیکس ہوتے ہیں تو پھر یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ ٹائم تو بہت کم ہی ملتا ہے بیٹھنے کے لیے، لیکن جب ریسٹ کرنا ہو تو بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا خرچے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے ہم نے، کہ جب شاگرد وغیرہ خرچہ وغیرہ فیوز کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے کہ خرچہ وغیرہ فیوز کر سکے۔ یہ ہمارے ساتھی بٹن ہیں، اور یہ بس یہ دراز بنائے ہوئے ہیں، اس میں میں مٹیریل رکھتا ہوں ایکسٹرا، اور اس میں بس یہ بٹن شٹن کچھ رکھے ہوئے ہیں۔ اوپر قرآن پاک پڑا ہوا ہے، اور یہ آپ کو ابھی اوپر گیلری کا بھی وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ ہمارا چھوٹا شاگرد، سب سے چھوٹا ڈون، ماشاءاللہ بھی اس کے ہو گئے ہیں 1.5 سال ہو گیا، ماشاءاللہ قمیض بنانی شروع کر دی ہے، ابھی شلواریں بناتا ہے ریگولر۔ ابھی آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں۔
یہ ہمارا اوپر جانے کا راستہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم اوپر گئے، یہ کہ ہم پہ ہمارا ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے آصف، یہ ماشاءاللہ کافی محنتی ہے، یہ ماشاءاللہ یہ بھی قمیضیں بنا رہا ہے، یہ ٹرین ہو گیا ماشاءاللہ بھی۔ تو یہ ہمارے پاس سلائی کی مشین ہے، یہ جیک کی ہے، یہ بھی دیکھ سکتے، یہ بھی میں نے یہ میں نے یوز میں لی تھی بلکہ، لیکن بہت آؤٹ کلاس مشین ہے یہ بھی۔ اور یہ ساتھ ہی میرے ساتھ یہ جیک کی مشین ہے اور لاک کی، یہ بھی ڈریگ ڈریو لی تھی، یہ بھی بہت پیاری مشین ہے ماشاءاللہ، جب سے لی ہے، یہ بھی تقریباً 2017 میں میرے حال میں لی تھی میں نے اور لاک کی۔ آج کل تو بہت مہنگی ہے لیکن اس وقت کافی سستی مل گئی۔ یہ ہماری کانچ کی مشین ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ میں نے 2000 یہ بھی کوئی 17 میں لی تھی اور لا کے ساتھ لی تھی۔ تو یہ کانچ کی مشین میں نے ایک دفعہ چینج کی، پہلے بار میرے پاس دوسرا ہیڈ تھا تو وہ میں نے متبادل کر کے یہ والا لے لیا تھا، لیکن ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ اور یہ نیچے یہاں پہ خرچے کے لیے جگہ بنائی لیکن یہاں تو کوئی کرتا نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ہے۔ یہ ہماری گیلری ہے اور یہ نیچے کا ویو ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے LED ہے، اوپر سے بھی بس LED کا ویو آتا ہے اور نیچے سے بھی، دونوں طرف سے بندہ دیکھ سکتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا فرینڈ، ابھی آپ کے ساتھ کچھ راز کی باتیں کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ جتنا سیٹ اپ میں نے بنایا ہے، یہ میں نے کم سے کم کوئی 10 سال میں ماشاءاللہ یہ سارا کچھ بنایا ہے، یہ بذاتی خود بنایا ہے، کسی دکان سے کما کے بنایا، اپنی محنت کی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ساری مشینیں آپ نے دیکھ لی ہے، تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ساری مشینیں موجود ہے، AC بھی ہے، LED بھی ہے، مشین بھی، سارا ماشاءاللہ سسٹم ہمارا مکمل ہے۔ تو اس کے لیے جو مین چیزیں ہیں جو آپ کو بھی اپلائی کرنی چاہیے، سمجھ لو کہ یہ راز کی باتیں ہیں کہ جب بھی آپ کاروبار کریں تو اس کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے تو ہے کہ جب بھی آپ کاروبار کریں، آپ نماز کے بہت آپ نے ترجیح دینی ہے، نماز لازمی پڑھنی ہے۔ آپ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو آپ کے کام میں برکت آئے گی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی انسان نماز تو ویسے بھی پڑھنی ہے، فرض ہے، لیکن اگر آپ نماز پڑھ کے کاروبار کریں گے تو اس میں آپ کو برکت آئے گی، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات کہ جب بھی آپ دکان پہ آئیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ آن کے قرآن مجید کی تلاوت کریں یا یاسین کی تلاوت کریں۔ اگر قرآن پاک نہیں پڑھیں تو آپ بے شک درود شریف پڑھ کے کام شروع کریں، تو انشاءاللہ آپ کے پورے دن کا آغاز اچھا ہوگا، تو انشاءاللہ پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا اور برکت بھی آئے گی۔ اور دوسری بات کہ آپ کاروبار میں غلط بیانی کبھی نہ کریں۔ مثال کے طور میں نے کسی کسٹمر سے مدینہ کے بکروں کے پیسے لیے ہیں، اچھے بکروں کے پیسے لیے ہیں، لیکن اس کو میں نے ہلکا لگا دیا کہ یار اس کو کیا پتہ چلنا ہے، یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا۔ جو آپ نے اس کو بتائی بات کہ یار میں نے یہ اچھا بکرم لگا رہا ہوں تو اس کے لیے میں آپ سے اتنے پیسے لے رہا ہوں، تو آپ نے وہی چیز لگانی ہے، غلط بیانی کبھی بھی نہیں کرنی کہ جو کسٹمر کو ٹائم دے دیا تو کوشش کریں کہ اسی ٹائم کے مطابق اس کو تیار کر کے دیں، تو انشاءاللہ اس سے انسان کا جو ہے نا کاروبار آگے بڑھتا ہے اور اس میں برکت آتی ہے۔ اور تیسری بات کہ جب بھی آپ کاروبار کریں اس میں اللہ تعالیٰ کو انویسٹ ساتھ کرنے میں شریک کریں، مطلب کاروبار میں کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک سوٹ کے اوپر رکھ دیں کہ یار جب بھی میرا ایک سوٹ جائے اس کے اوپر میں 10 روپے اللہ کے راستے میں دوں، راستے میں دینے، بے شک وہ جمع کریں، یا مہینے بعد اگر آپ کہہ دیں یار میں مہینے بعد تقریباً کوئی 1000 یا 500 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اس طرح کوئی بھی ترتیب بنائیں، ہفتے کا بنائیں، لیکن اللہ کو لاز شریک کریں اپنے کاروبار میں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں شریک ہوگا تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس طرح آپ ایک روٹین بنائیں کہ ڈیلی بیسس پہ ہو، مہینے پہ ہو، ہفتے پہ ہو، تو اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں، کچھ نہ کچھ جو بھی کرنا ہے فکس کر لیں کہ یار میں نے ہر مہینے اللہ کے راستے میں اتنے دینا، تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں کبھی بھی جو ہے نا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور کیونکہ مین چیز ہے آپ کے سکون۔ اکثر درزی بھائی ہمارے روتے رہتے ہیں کہ یار بس سیزن کما لیے، پیسوں کا سمجھ نہیں ہے، ہمارے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اسی وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ اور ایمانداری سے کام کرو، انشاءاللہ آپ کے کبھی بھی کام میں انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی۔ فرینڈ آخری بات کہوں گا کہ اخلاق بہت بڑی چیز ہے، ہمیشہ کوئی بھی کسٹمر آئے آپ کو اس کو بہت پیار سے اس کو گائیڈ کرنا ہے، کیونکہ اخلاق ایسی چیز ہے کہ آپ انشاءاللہ اخلاق آپ کا اچھا ہوگا نا تو بہت ایسے کسٹمر ہوں گے کہ آپ کی کام کی وجہ سے نہیں آئیں گے، آپ کی اخلاق کی وجہ سے آئیں گے، یار فلاں ٹیلر کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اگر کوئی کمی پیشی ہو تو وہ آپ سے کیا نام ہے شیئر کر کے دوبارہ کیا نام ہے آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو آپ جتنا مرضی سلائی کم لیں یا زیادہ لیں کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، اس کا تو اخلاق ہی اچھا نہیں ہے۔ اخلاق ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت اوپر لے جاتا ہے۔ تو آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے اپنے اخلاق بالکل ٹھیک کریں
تو انشاءاللہ آپ کے کاموں میں برکت ہی برکت ہوگی۔ کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔